اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نماز میں کنسنٹریشن کے کچھ ٹپ بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلا ٹپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوت عطا کی ہے، اس کا نام ہے امیجنیشن۔ یعنی ہم اپنے تخیل میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو ہمیں پسند ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس تخیل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کی پہلی رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پریزیڈنٹ جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، یا پھر خانہ کعبہ کے اندر اگر ہم نے یوٹیوب میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ اندر سے کیسے ہے، تو اس کے اندر بیٹھ کے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ سنا گیا ہے کہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی پوری کنسنٹریشن ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں اور اس کے اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کو پیچھے چھوڑے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو بھی عبادت کرتے ہیں پورے دل سے اور پورے دماغ سے اور پوری کنسنٹریشن سے وہ کرتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو اپنے اوپر ہم طاری کرنے کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم خانہ کعبہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کسی بھی پلینٹ پہ آپ چلے جائیں، چاند پہ جا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں ادھر، یا پھر مریخ پہ چلے جائیں یا کسی اور ستارے پہ چلے جائیں، خاموشی ہے ادھر، کوئی بھی نہیں ہے ادھر، آپ ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، یہ سوچیں کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے درمیان، صرف میں ہوں اور اللہ ہے۔ اور پھر پوری کنسنٹریشن سے انسان جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے اس طرح۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے جو تیسرا ٹپ ہے کہ نماز کا ترجمہ ہمیں بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے، اتنی اچھی طرح یاد کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی اور زبان میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ کے بات کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور عربی ایک اور زبان ہے جس کی ہمیں ترجمہ سمجھنا پڑتا ہے اپنی زبان میں، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نماز کے ترجمے کو بہت اچھی طرح خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں، تو تاکہ پھر پوری توجہ سے ہم نماز پڑھ سکیں، اور پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر دل سے بات نکلتی ہے، اور جو ہے نا جسے خشوع خضوع کہتے ہیں، یہ ایک مشکل لفظ ہے لیکن جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ سے پاک صاف ہو کے نماز پڑھیں، یعنی ہمارا اندر بھی صاف ہے اور باہر بھی صاف ہے، یعنی ہم اللہ کے اندر، اللہ ہمارا اندر بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم سوچ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو خشوع خضوع سے نماز اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اچھی طرح ترجمہ جو ہے یاد کر کے تو وہ پڑھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چوتھا ٹپ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی، اگر اکیلے ہوں، مسجد میں تو نہیں ہو سکتا، اگر اکیلے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ لیں، جتنی کہ ہمارے کانوں تک پہنچ جائے آواز۔ اس میں پھر میں نے دیکھا کوئی خیال نہیں آتا، یعنی وہ ایک وسپر ہی ہے لیکن اتنا ہو کہ بھئی ہمیں پورے لفظ جو ہے کانوں تک پہنچ رہے ہوں جو ہم بول رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور خیال نہیں آتا، ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھئی ہم کوئی اور کام بھی کرنا ہے، یا ہم نے ابھی کریلے پکانے ہیں، یا کوئی کھانا پکانا ہے، یا کوئی اور 100 خیال آتے ہیں، ابھی ہم بازار جائیں گے، یا یہ 100 باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، ایسے خیال آ جاتے ہیں، یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ادھر ذہن چلا جاتا ہے، ہاں یہ بھی میں نے کرنا تھا آج۔ وہ پھر جو لفظ ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ یاد ہوتی ہے نماز، تو وہ پھر جو ہے نا ہم نماز پڑھتے جاتے ہیں لیکن خیال آتے جاتے ہیں، اور بندہ کچھ نماز پڑھ لیتا ہے اور سوچتا ہے میں نے پڑھ لی نماز، تو اس میں توجہ نہیں ہوتی، کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔
تو تھوڑی سی آہستہ اتنی آواز کہ بس کانوں تک جائے، اس میں آپ تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اونچی آواز میں منع ہے نماز پڑھنا، لیکن آپ اکیلے ہیں، آپ ہیں اور اللہ ہے، اور آپ خیالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ٹپ ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جو نماز کی رکعات ہیں، اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو اس کا میں ٹپ آپ کو دوں گی کہ ہر رکعت میں آپ مختلف صورتیں پڑھیں۔ مثلا پہلی رکعت ہے، اس میں قل ہو اللہ پڑھ لیں، آپ کو پکا یاد ہوگا کہ پہلی میں تو میں نے قل ہو اللہ ہی پڑھنا ہے، دوسری میں سورہ عصر پڑھ لیں، تیسری میں سورہ فلق پڑھ لیں، چوتھی میں سورہ ناس پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے پچھلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی ہے، تو آپ کو وہ مطلب مختلف صورتوں کے ہونے کی وجہ سے رکعت بھولیں گی نہیں کہ کتنی میں نے رکعتیں پڑھ لی ہیں اور کتنی یا رہ تو نہیں گئی کہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے، سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے ہمیں کہ مطلب ساری اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اس کی ساری کائنات جیسے اس نے بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، اور ہر چیز جو اس کے نظارے، خوبصورت نظارے، اس کے جو سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، بارش، آکسیجن، حتیٰ کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ سب جو ہے اپنے ذہن میں لائیں، اور پھر جو ہے اس کی 99 نام جو ہے اس کا ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ یاد کریں اور اس کو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اور اس کی پاور ہے اتنی، اور اس پاور کے آگے ہم سجدہ کرنے لگے ہیں، یعنی اس کے سامنے اس وقت بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، یا نماز جو ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے مطلب جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس ذات کو کہہ رہے ہیں جو اتنی بڑی ذات ہے، تو پھر ہماری یہ نماز جو ہے نا وہ پورے کنسنٹریشن سے ہوگی کہ جب ہم ساری اللہ کی خوبیوں کو ذہن میں لائیں گے۔ اسی طرح نماز کے بعد جب ہم وہ 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں مطلب سبحان اللہ پڑھتے ہوئے ان تمام خوبصورت چیزوں کو ذہن میں لائیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جیسے پھول ہیں، پھول ہم دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، تو چاند کو ذہن میں لائیں، جو ہے خوبصورت نظارے ذہن میں لائیں اور پھر سبحان اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو الحمدللہ پڑھیں تو اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں یاد کریں، سارے فروٹس ذہن میں لے ہیں، ساری سبزیاں، دالیں، چاول، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں جو بھی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں، بچے، خوبصورت بچے، اور بچے کیسے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ساری وہ ذہن میں لا کے الحمدللہ پڑھیں، ایسے ہی نہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اللہ اکبر جب پڑھیں تو ذہن میں یہ لائیں، بڑی بڑی چیزیں لائیں، کیونکہ پہاڑ لے کے آئیں، پھر اس سے سمندر لے آئیں ذہن میں، پھر آپ آسمان لے آئیں، سورج، چاند، ستارے، بڑی بڑی چیزیں، گلیکسیز، تو ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آسمان، تو اللہ اس سے بھی بڑا ہے، تو اس طرح پھر جو ہے ہمیں مطلب دل سے ہم کہیں گے، دل سے اور کنسنٹریشن سے ہم نماز پڑھیں گے، اور ہر چیز جو ہے اس کو غور و فکر سے اور سوچ سمجھ کے کہیں گے، تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع آ جائے گا۔ شکریہ۔